Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین مکرم، رمضان المبارک کا آخری اشارہ جاری و ساری ہے اور آج ہم نصاب اعتکاف بیان کریں گے، یعنی ان عبادات، ان امور کا تذکرہ کریں گے جو حالت اعتکاف میں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی شریعت نے اعتکاف کے دوران مخصوص عبادات کی پابندی نہیں لگا رکھی، اس لیے معتکف اپنی ثوابدید کے مطابق جس طرح جس قدر چاہے عبادت کر سکتا ہے۔ خصوصاً تلاوت قرآن مجید کا معمول بنائیں۔ ان 10 دنوں میں آخری عشر رمضان میں کم از کم ایک بار قرآن پاک مکمل پڑھیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک میں ایک بار مکمل قرآن پاک کا ورد کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پر نوافل کی کثرت کریں۔ اس سلسلہ میں تعداد کو پیش نظر رکھنے کی بجائے یہ دیکھیں کہ اطمینان، سکون اور سمجھ کر جتنی رکعت ممکن ہو نوافل پڑھیں، اور کوشش کریں روزانہ ایک بار صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے چچا، میں تمہیں عطا نہ کروں کیا میں آپ کی بخشش نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کو نہ دے دوں؟ کیا میں آپ کے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب آپ ان کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ، اگلے پچھلے یا پرانے نئے، بھول کر کیے گئے یا جان بوجھ کر، چھوٹے بڑے اور پوشیدہ اور ظاہر باطن سب بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو صلاۃ و تسبیح کی ترتیب بتا دی۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ سماعت کیجئے۔ یہ 4 رکعت نفل ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھ لیجئے، یعنی سبحانک اللہم، آخر تک پڑھنے کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دوبارہ سماعت کیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ثنا کے بعد اس تسبیح کو 15 مرتبہ پڑھیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 بار پڑھیں۔ رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 بار یہ تسبیح پڑھیں، اور پھر سجدہ میں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 بار 2 سجدوں کے درمیان 10 بار پھر پڑھیں، اور پھر دوسرے سجدے کے بعد سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 بار یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 بار تسبیح ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پہلے 15 بار، پھر اسی طرح سے جس طرح رکعت میں پڑھی ہے تیسری رکعت میں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 بار، اور باقی اسی طرح پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی ترتیب سے پڑھیں۔ یہ کل 300 بار ہوگی۔ اس کے علاوہ ان دونوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ان دنوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے نماز تہجد، نماز اشراق، نماز چاشت اور اوابین بھی پڑھیں۔ اس طرح نوافل بھی پڑھے جائیں گے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادا ہو جائے گی۔ نماز تہجد کا وقت رات کو سونے کے بعد سحری کے وقت کے دوران 8 رکعت پڑھیں۔ اگر وقت کم ہو یا کوئی مجبوری ہو تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر وقت ہے تو 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جن کو نماز اشراق پڑھیں، کوشش کریں کہ فجر کی نماز پڑھ کر فوراً سونے کی بجائے کچھ وظائف پڑھیں، جن کا ذکر جو آپ کو یاد ہیں وہ وظائف کریں۔ جب سورج اچھی طرح بلند ہو جائے تو 2 رکعت پڑھیں، یہ آپ کی نماز اشراق ہو جائے گی۔ کوشش کریں نماز چاشت پڑھیں۔ نماز چاشت
نماز اشراق کے بعد چاہیں تو کچھ دیر آرام کر کے اس کے بعد نماز چاشت 12 رکعات پڑھیں، اور اگر اس قدر نہ پڑھ سکیں تو 2، 4، 6، 8، 10 جتنی چاہیں پڑھ لیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی چاشت کی کم از کم 2 رکعتیں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ نماز چاشت کا وقت سورج کی اچھی طرح بلند ہونے سے زوال تک ہے۔ کوشش کریں صلاۃ الاوابین پڑھیں۔ نماز مغرب کے بعد 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز کہتے ہیں۔ 2 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 اور 2 الگ الگ، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 الگ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ہی نیت سے 6 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اگر 2 سے زیادہ مثلاً 4 نفل اکٹھے پڑھیں تو ہر قعدہ میں درود شریف اور دعا بھی پڑھنا ہوگی، اور ہر طاق رکعت مثلاً تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا بھی پڑھنا ہوگی۔ اور حالت اعتکاف میں کوشش کریں درود پاک کی کثرت کریں، درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ حالت اعتکاف میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ اعتکاف کے دوران کچھ وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے لیے بھی نکالیں۔ حالت اعتکاف میں فقہی مسائل سیکھیں، دینی مسائل بالخصوص طہارت اور نماز اور روزہ وغیرہ کے مسائل سے آگاہی حاصل کریں۔ کوئی اسلامی اچھی سی کتاب پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو فقہی مسائل جو کہ ضروریات دین میں ہیں ان کو بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حالت اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online, press the bell icon for more videos.